بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے غصہ، ٹینشن اور ایمان کی صحت کی حفاظت۔ اس ویڈیو میں ایک سیدھی اور کڑی حقیقت پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ غصہ، ٹینشن اور دل کا دباؤ، یہ چیزیں نظر نہیں آتی مگر جسم کو سب سے زیادہ نقصان یہی پہنچاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غصہ صرف اخلاق کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اصل میں جسم پر حملہ ہے۔ اسلام بار بار کیوں کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو؟ کیونکہ یہ دل، دماغ اور معدے کو فوراً بگاڑتا ہے۔ سائنس کہتی ہے صرف 2 منٹ کا غصہ دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتا ہے، بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے، معدہ تیزاب پھینک دیتا ہے اور دماغ میں سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے وضو کرو، خاموش رہو، اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جسم اور روح دونوں کو فوراً بچاؤ۔ آج کی ویڈیو میں تمہیں وہ ساری باتیں صاف صاف بتاؤں گا جو تمہاری روزمرہ زندگی بدل سکتی ہے، اور آخر میں ایک 3 قدمی فارمولہ دوں گا جو تم روز کرو گے تو فرق خود دیکھو گے۔ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے غصہ جسم کے اندر کیا کرتا ہے؟ جب انسان غصہ کرتا ہے تو جسم اندر سے زہر بنتا ہے، دل کی دھڑکن اوپر، بلڈ پریشر اوپر، سانس تیز، معدہ جلنا شروع اور دماغ میں سوزش۔ یہ صرف 2 منٹ میں ہوتا ہے۔ اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ یہ صرف روحانی باتیں نہیں بلکہ میڈیکل حقیقت ہے۔ پانی اور وضو جسم کا ٹمپریچر نیچے لاتے ہیں، دل کی رفتار نارمل کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، ٹینشن لمبی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن ایک خاموش بیماری ہے۔ سائنس واضح کہتی ہے کہ لمبی ٹینشن کورٹیسول بڑھا دیتی ہے، وہی کورٹیسول جو انسان کو اندر سے تباہ کرتا ہے۔ یہی کورٹیسول مدافعتی نظام کمزور کرتا ہے، شوگر بڑھاتا ہے، بلڈ پریشر اوپر لے جاتا ہے، نیند ختم کرتا ہے اور آخر میں دل کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اسلام کیوں کہتا ہے صبر کرو، توکل کرو، دل کو مضبوط رکھو؟ کیونکہ یہی چیز کورٹیسول کو نیچے لاتی ہے۔ دل پر سکون ہو تو جسم بھی مضبوط، دل بے چین ہو تو جسم خود کو کانا شروع کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اسلام کے عملی علاج۔ اسلام کوئی تھیوری نہیں دیتا، عملی قدم دیتا ہے۔ غصہ اور ٹینشن کا حل کئی جگہ بتایا گیا ہے اور یہ سب آج کے سائنس سے بھی ثابت ہے۔ نمبر 1، وضو، جسم ٹھنڈا، دل آرام میں، دماغ کا بوجھ ہلکا۔ نمبر 2، خاموشی، غصے میں جواب دینا بیوقوفی ہے، اس وقت دماغ سوچنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا ہے خاموش رہو۔ سائنس کہتی ہے 10 سیکنڈ خاموشی کورٹیسول کم کرتی ہے۔ نمبر 3، پوزیشن بدلنا، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ۔ سائنس پوسچر بدلنے سے سمپیتھک سسٹم ہلکا ہوتا ہے، دل کی رفتار نیچے آتی ہے۔ 1 منٹ واک، صرف 60 سیکنڈ، 90 سیکنڈ، سانس ٹھیک ہوتی ہے، دل کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ گہری سانس اور ذکر، 10 بار سانس اندر 4 سیکنڈ، باہر 6 سیکنڈ، ساتھ اللہ یا استغفر اللہ کا ذکر کرنا۔
یہ دماغ کو الفا ویوز میں لے جاتے ہیں، انزائٹی کم کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام سائنس دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے۔ اسلام کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ٹرسٹ اور پازیٹیو بلیو کورٹیسول کم کرتی ہے، امیون سسٹم مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ذکر، بریتنگ اور دہرائے گئے الفاظ دماغ کو ریلیکس کرتی ہے، ہارٹ ریٹ نارمل کرتے ہیں۔ دونوں طرف نتیجہ ایک ہے، جیسے دل پر سکون ہوتا ہے جسم خود ٹھیک ہونے لگتا ہے، جیسے دل دباؤ میں جاتا ہے جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، روزانہ کا 3 اسٹیپ تجربہ۔ اب اصل کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر تم واقعی فائدہ چاہتے ہو تو اگلے 7 دن یہ 3 قدم روز کرو۔ اسٹیپ 1، غصہ آئے تو فوراً پوسچر بدلو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ یا 1 منٹ واک کرو۔ اسٹیپ 2، وضو کرو، اس سے جسم کا ٹمپریچر نیچے، دل کی دھڑکن نارمل اور دماغ کا دباؤ کم۔ اسٹیپ نمبر 3، 10 بار گہری سانس، ذکر ساتھ میں کرنا، صرف 2 منٹ کا عمل ہے مگر اثر گہرا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک ہفتے کرو اور تم خود دیکھو گے کہ غصہ کم، نیند بہتر، ٹینشن آدھی اور دل ہلکا ہو گیا۔ غصہ اور ٹینشن کے خلاف کوئی گولی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنی عادتیں خود نہیں بدلتا۔ اسلام نے جو علاج بتائے وہ صرف عبادت کا حصہ نہیں، وہ صحت کی حفاظت کا نظام ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی، صحت اور دل تینوں کو بچانا چاہتے ہو تو یہ 3 قدم اپنی روزمرہ کا حصہ بنا دو۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس خاموش دشمن پر بات کریں گے جو آہستہ آہستہ جسم کو تباہ کرتا ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا واضح ہدایت دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے غصہ اور اس کے نقصانات بتائے ہیں۔ تو مزید انشاءاللہ ہم اس طرح ویڈیو اسلامک ہیلتھ ایجوکیشن وہ مزید اس طرح ہم بنائیں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ دوسروں تک بھی یہ پہنچائے، اور ہماری انشاءاللہ اس طرح روزانہ کے معمول کے مطابق ایک ویڈیو ہم وہ اسلامک ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ اپلوڈ کریں گے۔